آپ نے بڑی طاقتوں کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی باڈی لینگویج، زبان اور ٹون کیا یہ اشارہ دے رہی ہے کہ امریکہ اب کنفرنٹیشن سے زیادہ مینجڈ کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے، خاص طور پر ایران اور روس کے محاذ پر؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو کال کرتا تھا، آپ مجھے کال کرتے تھے، ہم مسئلے حل کر لیتے تھے. کیا عالمی سیاست اب انسٹیٹیوشنل ڈپلومیسی سے نکل کر پرسنل کیمسٹری ڈپلومیسی کی طرف جا رہی ہے، جہاں رہنماؤں کے ذاتی تعلقات پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ذاتی تعلقات تو ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میری جو اگلی آنے والی کتاب ہے اس میں ذکر کروں گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ذاتی تعلقات ڈو میٹر، لیکن انسٹیٹیوشنل جو ہے نا میموری، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اب بات آ رہی ہے، آپ دونوں تقاریر کو ہی دیکھ لیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر اور پریزیڈنٹ جی کی تقریر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا مائی گریٹ فرینڈ، فینٹاسٹک، اس قسم کی وہ ہمیشہ سپرلیٹیوز میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو میں صحیح ترجمہ تو نہیں ہوتا، مبالغہ آرائی، لیکن خاص ان کا طریقہ گفتگو ہے جس میں وہ ایسے ہی آج بھی انہوں نے کہا گریٹ، فلانا، اسپلینڈڈ، اور میری بڑی زبردست ریلیشن شپ ہے. لیکن انہوں نے پرسنل ریلیشن شپ کا ذکر کیا پریزیڈنٹ جی کے ساتھ، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا. لیکن جو پریزیڈنٹ جی ہیں انہوں نے ذکر کیا چین اور امریکہ کا. انہوں نے کہا ساری دنیا کے مفاد میں ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھی رہے، یہ ساری دنیا کے لیے اچھی خبر ہوگی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو پرسنلائز کر رہے تھے، اور پریزیڈنٹ جی کی زبان تھوڑی سی مختلف تھی. تو آپ نے کہا دنیا کو کیا تیار ہو؟ دنیا تو بڑی دیر سے ذہنی طور پہ تیار ہے کہ دو سپر پاورز ہیں، اور اگر روس جلدی نکل آیا یوکرین کی جنگ سے تو میرا خیال ہے G3 واپس آ جائے گا. لیکن وہ G3 میں ممبرز بدل جائیں گے، لیکن G2 تو بہرحال اس وقت ہے. ہاں، فرق یہ پڑ گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ تکلیف جو جب G2 کی ٹرم استعمال ہوئی تھی وہ 2-3 سال پہلے ہوئی تو ہندوستانیوں کو ہوئی تھی، کیونکہ ہندوستانی یہ نہیں چاہتے تھے. ہندوستانیوں کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو وشو گرو کہنے لگے تھے، لیڈرز آف دا ورلڈ. جب وہ، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اتنی بے وقوفی میں کوئی بندہ مبتلا ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو خود اپنی کہنے لگیں لیڈرز آف دا ورلڈ. اس وقت ہندوستان میں بڑا غصہ آیا تھا جب G2 کی ٹرم یوز ہوئی ہے کہ چائنا کو کیوں اس لیول پہ لے کے آیا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان کو یہ غلط فہمی تھی کہ چین اور ہندوستان ہم پلہ ہیں اور وہ مستقبل کی بڑی طاقتیں ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین لیڈرشپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چین کی کلاس ہی دوسری ہے. اب وہ مقابلہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں انڈیا سے، اور وہ تو اب امریکہ سے مقابلے والی کہانی ہے. تو لیکن بہرحال G2 کی جو ٹرم ہے اس پہ ہندوستان کو بہت برا لگا تھا، اور اب مزید برا لگ رہا ہوگا. خاص طور پہ برا لگے گا اگر کوئی کانکریٹ اگریمنٹ آ جاتا ہے اس میں، جس سے فار ایگزامپل تائیوان پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے. تائیوان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زبان کیا وہ استعمال کرتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تائیوان کے بارے میں کچھ ایسی بات کریں کہ آلریڈی ایک انہوں نے رولز پرانا بریک کر دیا ہے امریکہ کا، اور وہ یہ تھا کہ 1982 میں شاید پریزیڈنٹ ریگن نے کے دور میں یہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی تائیوان کے ساتھ کہ امریکن سیلز آف ویپنز جو ہیں ٹو تائیوان وہ چین سے ڈسکس نہیں ہوں گے. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جو $13 بلین یا $14 بلین کی سیلز ہو رہی ہیں، یا ممکنہ سیل ہیں یا امپینڈنگ سیلز ہیں، وہ اس کے بارے میں چائنا سے بات کریں گے. تو پہلا رول تو آلریڈی اڑ گیا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ کچھ ایسی زبان استعمال کریں جس سے نظر آئے کہ تائیوان کے معاملے میں وہ جنگ ونگ نہیں کریں گے کچھ، تو پھر ویسٹرن الائنس کو بھی بڑا دھکا لگے گا، اور جو جاپان اور کوریا والے جو ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے الائز، ان کے لیے بھی یہ سیٹ بیک ہوگا. قصوری صاحب، پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس ایمرجنگ ورلڈ آرڈر میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دوسری طرف امریکہ اب بھی عالمی مالیاتی نظام پر اثر رکھتا ہے، جبکہ خلیجی ریاستیں ہماری معاشی ضرورت ہے. کیا ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع کے لیے چین اور ایران کے بلاک میں مزید قریب نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، بات بڑی سمپل ہے. پاکستان شروع سے
کیونکہ اس کو حالات نے مجبور کیا. شروع سے پاکستان انٹرنیشنل مائنڈیڈ ہے. اس نے میں نے اپنی پرانی کتاب میں لکھا تھا نیدر ہاک نار ڈک. ہمارا ایک پرابلم رہا ہے اسٹریٹجک ڈلیما. وہ ڈلیما کیا تھا؟ وہ سیکورٹی ڈلیما تھا. ہم ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ کوئی اچھی نظروں سے نہیں پاکستان کو دیکھا جاتا تھا کہ اب ایکولائزر. اسی لیے ہم مختلف ویسٹرن الائنسز میں گئے، سیاٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن الائنس ویسٹرن کنٹری سے خاص تعلق ہو گیا، جو کہ انسٹیٹیوشنلی ملٹری اور فارن آفیسز دو ان کی پاکستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں 2 ادارے ہیں جن کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات خراب بھی ہو جاتے تھے، ہم پہ سینکشنز بھی لگ جاتی تھیں نیوکلیر ایشو پہ، تو اس وقت بھی پینٹاگن اور GHQ کے تعلقات جو تھے وہ معمول پہ رہتے تھے اور کئی دفعہ گرم جوش بھی ہو جاتے تھے. تو اس لیے ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹ رہی ہے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے. پاکستان کی کمزوری کچھ اور ہے. پاکستان تو ویسے ہی مڈل پاور کے رینک میں آنا چاہیے. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بجنسکی صاحب نے کتاب لکھی تھی، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ کارٹر کے. اس وقت انہوں نے پاکستان کو پیوٹل سٹیٹ کہا تھا. ہم نے تو بیڑا غرق اپنا خود کر دیا ہے. ہماری جو لوکیشن جو ہے، ہماری آبادی 250 ملین، ہم میں سب کچھ ہے سوائے اکانومی. ہماری ملٹری مضبوط ہے، تو جو گروس نیشنل پاور ہے اس کے سارے انگریڈینٹس ہمارے پاس ہیں سوائے اکانومی کے، اور وہ ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا. اور اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم بیسک ریفارمز نہ کریں. اکنامک اینڈ پولیٹیکل، یہ دونوں کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ریلی وہ رول ادا کر سکیں جو پاکستان کی عوام کی یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے. پاکستان کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا. انڈیا ٹھیک ہے بہت بڑی آبادی ہے، ہم بھی 4تھا 5واں بڑا ملک ہے. ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے پڑیں گے، اکنامک اینڈ پولیٹیکل، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، کنٹینیوٹی آف پالیسیز آئے. 2 کی جو ٹرم ہے کئی سال پہلے استعمال کی گئی تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ ایک زمانے میں G3 تھے، اور وہ G3 تھے ونسٹن چرچل اور تھیوڈور روزویلٹ اور اسٹالن. تو یہ ٹرمز وہاں سے آئی ہیں. تو G2 کا مطلب ہے کہ 2 گریٹ پاورز، چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ G2 کا مطلب یہ تھا کہ جب روس کی کافی مسائل بڑھے جا رہے تھے اکنامک، تو رشیا آف کورس از انڈاؤٹیڈلی ملٹری پاور، یعنی ایٹ پیرلل ود یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن G2 کی ٹرم باوجود روس کی طاقت کے استعمال ہو رہی تھی آج سے 3-4 سال پہلے. 3-4 سال پہلے اس کی وجہ یہ اکنامکلی GDP کیا، اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی ناٹ ان ڈالر ٹرمز، اگر آپ اس کو دیکھیں دی ادر میتھڈ آف پرچیزنگ پاور پیرٹی، تو آلریڈی امریکہ کو چائنا کراس کر گیا ہے. تو اس لیے G2 کی ٹرم بیچ میں پھر کھٹائی میں پڑ گیا، معاملات اچھے نہیں رہے. اور لیکن حقائق کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ اس وقت تو لوگوں کا اندازہ تھا کہ G2 بن رہا ہے. لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں چائنا، جو آپ پوچھ رہے تھے کہ جی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا انتظام یا کوئی فیوچر ورلڈ آرڈر کی کوئی نشانیاں آ رہی ہیں. مسئلہ یوں ہے کہ اب تو ایکچولی ملیٹریلی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا اپنے آپ کو پھنسایا، امریکہ یہاں پھنس گیا ہے گلف کے اندر آ کے، کہ ان کے زیادہ ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں سے بلا لیے گئے ہیں ساؤتھ چائنا سی سے. اور اس حد تک یہ کہ جو میزائلز بھی تھے، جو کوریا کو کہا گیا ہے کہ جو میزائل ڈیفنس کوریا کے ڈیفنس کے لیے تھے، ان کو بھی یہاں بلا لیا گیا ہے. تو پریزیڈنٹ جی کو تو پوری طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی بری طرح سے کمیٹڈ ہیں ان دا مڈل ایسٹ. حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ وہ نکالیں گے،